اگر ڈاکٹر ذاکر نہیں کہتے ہیں کہ حدیث اور فقہ میں مفتی عبدالقوی سے مناظرہ کرتا ہوں تو میں بالکل تیار ہوں۔ الکوہل کیا ہے، محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کی حیثیت کیا ہے، آئے میدان کے اندر یہ میرا موضوع ہے۔ جو کردار ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے یہ 100% نہیں 1000% غلط ہے، 1000% غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کرے عزت سے آئے ہیں پاکستان، عزت سے جائے۔ نہ یہ مفتی ہیں، نہ ہمارے جو 18 علوم ہیں ان کے اندر یہ ماہر ہیں۔ بے ادبی کے جملے آپ کہیں گے، فقاہت کے خلاف والے جملے کہیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام کون احترام سے لے گا؟ میرے بیان سننے کے بعد وہ اعلان کر دیں کہ میرا موضوع صرف تقابل ادیان ہے۔ اس موضوع کے بارے میں نہ مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ چلے گا، نہ مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ چلے گا، نہ کسی حجت الاسلام کا مسئلہ چلے گا۔ صرف وہ مسئلہ چلے گا جو میری فقہ کہہ رہی ہے کہ حکیم حاضر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکر صاحب کس قسم کی شخصیت ہے؟ یہ آدمی ماشاءاللہ تقابل ادیان کے حوالے سے بہترین آدمی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکر صاحب کس قسم کی شخصیت ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے، میں 82 سے سن 2000 تک گیا ہوں نا، تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ آدمی ماشاءاللہ تقابل ادیان کے حوالے سے بہترین آدمی ہے، چونکہ ان کے جو استاد ہیں حضرت احمد دیدات، میں نے یورپ کے اندر ان کے ساتھ، وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، الحمدللہ میں عربی میں تقریر کرتا تھا۔ میرا موضوع ہوتا تھا حضور کی عظمت، ان کا موضوع ہوتا تھا قرآن، قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کی حفاظت۔ وہ دنیا سے چلے گئے، عزت کے ساتھ گئے۔ آج کسی مسلک کا یعنی کلمہ گو مسلمان کے علاوہ بھی دنیا کے اندر جتنے افریقی ممالک ہیں، میں وہاں گیا ہوں تو ڈاکٹر احمد دیدات کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام کون احترام سے لے گا؟ جو اس طرح کے جملے کہ جن کو میں نہیں دہرا سکتا، میری زبان کامتی ہے، میں تو ادب والا آدمی ہوں۔ جب بے ادبی کے جملے آپ کہیں گے، فقاہت کے خلاف والے جملے کہیں گے، علم الکلام کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، علماء سے پوچھو؟ کیا بر و صغیر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے علماء نہیں ہیں جن کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، جن کی ایک شخصیت ہے، جن کی فقاہت ہے، جن کو امت مسلمہ اپنا امام اور مجتہد مانتی ہے؟ اگر آپ گفتگو کریں گے تو علماء فرمائے، میری تو دعا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کرے عزت سے آئے ہیں پاکستان، عزت سے جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد دیکھ لینا کہ جناب پاکستان کا مسلمان بھی ان پہ ناراض ہوگا، انڈیا کا مسلمان بھی ناراض ہوگا، اور امت مسلمہ بھی ان پہ ناراض ہوگی۔ تو سر آپ انہیں عالم سمجھتے ہیں، اسکالر سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ بالکل بڑی اعلیٰ بات ہے۔ نہ یہ مفتی ہیں، نہ ہمارے جو 18 علوم ہیں ان کے اندر یہ ماہر ہیں۔ البتہ تقابل ادیان کا بہترین سکالر ہے، بہترین مصلح ہے، بہترین دائی ہے، بہترین مبلغ ہے، بہترین نماز پڑھنے والا ہے، نمازی ہے، روزہ رکھنے والا ہے، دین والا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ جی میں فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر، حفظ قرآن کی برکت سے جناب میں ایسی گفتگو کروں جو مفسرین کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، مفتیان کرام کرتے ہیں، یہ ان کی غلط بات ہوگی جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے۔ میں تو ایک بات کہوں گا، سنیں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ خدا را ان کے جو استاد محترم ہیں حضرت احمد دیدات، ان کی طرف دیکھیں، ان کی سیرت کی طرف دیکھیں، ان کے علم کی طرف دیکھیں۔ باقی معاملات یہ فقاہت والے، فتوے والے اور اس طرح کے اجتہاد والے اور حدیث و فقہ والے، خدا را نہ ڈاکٹر احمد دیدات نے اس کے اندر مداخلت کیا، یہ بھی خدا را مداخلت نہ کریں۔ میرے بیان سننے کے بعد وہ اعلان کر دیں کہ میرا موضوع صرف تقابل ادیان ہے، آپ مجھ سے وید کے بارے میں پوچھو، انجیل مقدس کے بارے میں پوچھو، بائبل کے بارے میں پوچھو، اور ہماری جو یہودیت والی تورات ہے اس کے بارے میں پوچھو، قرآن کے بارے میں پوچھو۔ اس کے علاوہ حدیث اور فقہ کے حوالے سے بر صغیر میں بڑے علماء پڑھے ہیں، بڑے جید علماء پڑھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ جب تک یہ جملہ نہیں کہیں گے، جو گفتگو کریں گے اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ 70% منفی جائے گا، 30% مثبت جائے گا، ایک اور خدا نہ خواستہ ایک فرقہ اور فطرہ پیدا ہو جائے گا جس کے اوپر امت مسلمہ کا کوئی شخص ان کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو سر کیا آپ اگر انہیں مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹھوس دلائل ہیں، جو یقین تھے، جس طرح آپ کے سننے والے ویورز ہیں، جس فکر سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو پائیں گے وہاں پہ ان کو شکست دینے میں؟ میرے بیٹے میں بس ایک بات کرتا ہوں کہ جس زمانے میں پچھلے دنوں کے اندر ایک بیماری آئی ہوئی تھی جس میں پوری امت مسلمہ کو کہا گیا، کوفہ کوال میں کہا گیا، نجد کے اندر کہا گیا، حرمین میں کہا گیا، میرے پاکستان میں کہا گیا کہ کوئی آدمی فلاں مزار پہ نہ جائے، اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا رہے، فلاں رہے۔
کیا یہ میرا موضوع تھا؟ میں نے خیر کہہ دیا تھا کہ اس موضوع کے بارے میں نہ مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ چلے گا، نہ مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ چلے گا، نہ کسی حجت الاسلام کا مسئلہ چلے گا. صرف وہ مسئلہ چلے گا جو میری فقہ کہہ رہی ہے کہ حکیم حاذق، جس کو پتہ ہے کہ یہ بیماری کیا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہے. میرا قرآن کہہ رہا ہے من احیاھا، جس ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم حاذق نے ایک انسان کی جان بچائی فکأنما احیا الناس جمیعا. میں کسی قسم کا مناظرے کا چیلنج اس لیے نہیں دوں گا کہ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک میرے لیے قابل قدر ہے، ان کا میدان اور ہے، وہ دریائے راوی کے آدمی ہے، میں دریائے ستلج کا آدمی ہوں. جو فقی ہے وہ جناب دریائے چناب کا راوی، وہ فلانا جناب گنگا کا ہے، فلاں ربنا کا ہے. بات یہ ہے کہ مناظرہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کا میرا موضوع ایک ہو. میں پسپائی اختیار کر رہا ہوں کہ میرا موضوع تقابل ادیان کا نہیں ہے، حالانکہ میں پوری دنیا گھوما ہوں. پوری دنیا کے جناب میں جیسے ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاتا تھا، یہودی عالم بیٹھا ہوتا تھا، اس سے بھی گفتگو کرتا تھا. الحمدللہ عربیت میں بھی اور انگریزی بھی میں جانتا ہوں. کرسچن کمیونٹی کے میں گرجوں میں گیا ہوں، ان کے مندروں میں گیا ہوں، ان کی عبادت گاہوں میں گیا ہوں، گفتگو کی ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب کا ایک میدان ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، ان کو حافظت دی ہے، ان کو مطالعہ. ہاں اگر ڈاکٹر ذاکر نہیں کہتے ہیں کہ حدیث اور فقہ میں مفتی عبدالقوی سے مناظرہ کرتا ہوں تو میں بالکل تیار ہوں. آئیں بسم اللہ میرے سامنے آ کے گفتگو کریں کہ النظر الی المخطوبہ کیا ہے، 3 طلاقوں کا مسئلہ کیا ہے، تنسیق کیا ہے، خلو کیا ہے، خیار و بلوغ کیا ہے. چلو آگے بڑھتا ہوں تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہ الکوہل کیا ہے، محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کی حیثیت کیا ہے. آئے میدان کے اندر، یہ میرا موضوع ہے. کیا مفتی صاحب ایک سوال اور، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی زیادہ ذاکر صاحب کی جو ہے وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ ایک فنکشن پہ جاتے ہیں جہاں پہ یتیم بچیاں جو ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں. جو ہی وہ بچیاں یتیم سٹیج پر آتی ہیں تو ذاکر نائک صاحب فوراً نیچے اتر جاتے ہیں. تو وہاں سے ایک متنازع یہ بھی آیا کہ ایک کراچی کی بڑی مشہور شخصیت تھی عبدالستار ایدھی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوارث بچیوں اور بچوں کو پالا. تو کیا جو انہوں نے بچیوں کو پالا، جب وہ اپنی بچیوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، ان کے سر پہ پیار بڑا ہاتھ پھیرتے تھے، کیا انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے غلطی کی، یا یہاں پر ذاکر صاحب پہ جب یتیم بچیاں کھڑے ہو کے تصویر اتارنے کے لیے آئیں ان سے غلطی ہوئی؟ میرے بیٹے عبدالستار ایدھی کا جو ہے، میرے نبی رحمت کہہ رہے آنا قافل الیتیم کہاتین. آج سے 600 سال پہلے کا واقعہ جب میں انڈیا کے اندر گیا تو بہت بڑی خانقاہ ہے حیدرآباد دکن کے قریب. حضرت نے جناب جب ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے جو بچے، آپ نے فرمایا تمہارے پہلے خاوند سے جتنے بچے ہیں وہ جناب میری خانقاہ میں بھیج دو. انہوں نے کہا تو اب تو سکھوں نے بھیجنے بھی شروع کر دیے ہیں، ہندوؤں نے بھی بھیجنے شروع کر دیے ہیں. حضرت رونے لگ گئے، فرمایا آنا وقافل الیتیم کہاتین. میرے نبی رحمت نے کہا ہے کہ میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں دو جائیں گے. میرے نبی نے فرق نہیں کیا کہ یتیم سکھ ہے، یتیم ہندو ہے، یتیم بدھ مت ہے. یہ میدان عبدالستار ایدھی کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. عبدالستار ایدھی کا موقف بالکل درست ہے، اس کا انداز بالکل درست ہے. اس کی قبر پہ آج اسی وجہ سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. جو کردار ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے یہ 100% نہیں، 1000% غلط ہے، 1000% غلط ہے، 1000% غلط ہے. میرے نبی رحمت کی سیرت کو پڑھنے کی جناب ضرورت ہے، جو حضرت نے نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے وہ تقابل ادیان کی طرف واپس جائے. یہ مسئلہ ایسے ہے جس طرح کہ ایک آدمی ایک ملک میں جاتا ہے، اس کا قانون ہے، وہ کہتا ہے جی انہوں نے کہا نہیں انڈیا کا قانون اپنے جا کے اپنے انڈیا کے قانون کی پاس کرو، یہاں ہمارا قانون یہ اس کی پابندی کرنی پڑے گی. پھر میں ادب کے ساتھ کہوں گا آخری بات کہ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، قابل اعزاز ہیں، مصلح ہیں، مبلغ ہیں. اللہ کرے 18,000 کی بجائے وہ 36 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر کے دنیا سے جائیں. لیکن اگر اس طرح کی بکے ماریں گے تو اس سے نقصان ہوگا امت مسلمہ کو بھی، ان کی شخصیت کو بھی، ان کے احترام کو بھی.